حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابو زمیل نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمان بات چیت نہیں کیا کرتے تھے۔ لا ينظرون الی ابی سفیان، نہ حضرت ابو سفیان کی طرف دیکھتے، ولا یقاعدونہ، اور نہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں عرض کی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری 3 باتیں آپ قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے عرض کی، عندی احسن العرب و اجملہ ام حبیبۃ، کہ عرب کی سب سے حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی جس کا نام ام حبیبہ ہے وہ میری بیٹی ہے، اس کا نکاح میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے۔ عرض کی، وہ معاویہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اپنا کاتب وحی بنا لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم ٹھیک ہے۔ پھر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مسلمانوں کے لشکر کا امیر بنائیں تاکہ میں کفار سے جنگ کروں جس طرح میں مسلمانوں سے جنگ کیا کرتا تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل، جیسا کہ آپ سورۃ الفیل پڑھتے رہتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ اس کے اندر وہ واقعہ ہے کہ جب ابرہہ نامی بادشاہ نے کعبۃ اللہ پر حملہ کرانے کی ناپاک کوشش کی تھی اور ہاتھی لے کر آیا تھا اور ان سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس کے ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر وہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف بڑھ رہا تھا، تو راستے میں اللہ رب العالمین نے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اللہ رب العالمین نے وہ پرندے بھیجے جن کا نہ کوئی قد کاٹ نہ کوئی وزن، دکھنے میں چھوٹے اور ان کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر، اور وہ جب گراتے تھے اوپر سے تو پھر ہاتھی کو ایک لگتا تھا تو وہ زمین میں دھنس جاتا تھا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ان چھوٹے چھوٹے نوکیلے پتھروں کے اندر ایسی قوت اور طاقت رکھ دی تھی کہ خالق کائنات نے ان چھوٹے پرندوں کو بڑے بڑے طاقتور جانوروں پر غالب فرما دیا۔ یہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ نمرود جس کی سلطنت چاروں جہات پر، چاروں اطراف پر پھیلے ہوئی تھی، خدائی کا دعویٰ اور ہر قسم کی اشیاء اس کے پاس وافر مقدار میں، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن صرف اور صرف وہ کس کے مقابلے میں آیا؟ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں آ گیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے مد مقابل آ جائے اس کا انجام تاریخ بتاتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو وہ ایک چھوٹے سے مچھر سے ناکام ہو گیا، چھوٹے سے مچھر کو اللہ نے اس کے ناک سے گھسا دیا اور وہی اس کے دماغ میں خارج کرتا تھا۔
کسی ملازم نے جو ہے وہ کہا ہوگا حضرت خارش ہوتی ہے تو پھر آپ کچھ کریں، تو وہ اپنے ملازم سے چپل لے کر کے یا اس کو کہتا کہ تم میرے سر پہ چپل مارو جہاں جہاں مجھے خارش ہوتی ہے۔ اب جب جب اسے خارش ہوتی تھی ملازم پکڑ کے 3-4 جوتے لگا دیتا تھا، پھر اس کی خارش تھوڑی کم ہو جاتی، پھر خارش کرتا، پھر کہتا آ جا 2-4 جوتے لگا دے تاکہ میری خارش ختم ہو جائے۔ کرتے کراتے ملازم ہی تنگ آ گیا، اس نے ایک دن صحیح سے لگایا، اس کو ختم ہی کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین کی جو قدرت ہے، اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو پاور ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے کوئی مقابلے میں آ سکے۔ وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جس نے بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ مانا تو ہر ایک کو آتا ہے، مانا ہر ایک کو آتا ہے، لیکن اس کی تاثیر کیا ہے، اس کا مخزن کیا ہے، ہر ایک نہیں جانتا۔ اور اس کا مطلب سب سے زیادہ جاننے والے ہستی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آج مطالعہ کر رہا تھا تو ایک میرے سامنے واقعہ آیا۔ حضرت دماد رضی اللہ تعالی یہ جن نکالتے تھے، اگرچہ یہ میرے موضوع سے ہٹ کر بات ہے لیکن چونکہ تھوڑی وسیع کرنی ہے بات، یہ جن نکالتے تھے۔ جن کو جن ہوتا تھا تو یہ جاتے ان کا جن نکالنے کے لیے، تو لوگوں میں مشہور تھے، وہ ماشاءاللہ سے بڑا اچھا دم کرتے ہیں اور جن نکل کے بھاگ جاتا ہے۔ تو ایک دن وہ چلتے چلاتے یہاں مکہ شریف میں آئے ہوئے تھے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ مکہ شریف آئے ہوئے تھے تو ان کو بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اچھا، کفار نے کیا مشہور کر رکھا تھا؟ وہ مجنوں ہیں، وہ پاگل ہیں، وہ ساحر ہیں، وہ کاہن ہیں، وہ جادوگر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں۔ یعنی جو خود وہ بولتے ہیں ان کو خود کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ میں ترجمانی کر رہا ہوں۔ یہ کفار عرب کا وتیرہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی افواہیں پھیلاتے تھے، سوچی سمجھی سازش کے تحت۔ یہ مجنون ہے، پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہتا ہے، کہتے ہیں کہ اس پر کوئی جن آ گیا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا جن آ گیا تو میں تو جن نکالتا رہتا ہوں، مجھے لے کے چلو، میں اس کا جن نکالتا ہوں۔ اور اس کے دل میں یہ تھا کہ میں جاؤں گا جن نکالوں گا، چونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہیں، لوگ ان کو چاہتے ہیں، ان کی واہ واہ ہے، لہذا میں ان کا جن نکالوں گا تو مجھے بھی لوگ عزت دیں گے، مجھے پھر لوگ دور دور تک بلائیں گے، آئیے پیر صاحب ہمارے ہاں بھی دم کیجیے، ہمارا بھی مریض۔ تو حضرت دماد کہتے ہیں مجھے لوگوں نے کہا کہ تم نہیں جاؤ، خواہ مخواہ بات بگڑ جائے گی، لہذا تم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا نہیں مجھے جانا ہے، مجھے راستہ بتا دو۔ خیر پوچھتے پاچھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو آیا، ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا میرا نام یہ ہے، دماد نام ہے، میں لوگوں کے جن نکالتا ہوں، لا علاج بیماروں کا میں علاج کرتا ہوں، لوگوں کو ٹھیک کرتا ہوں، لہذا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی ارقی، میں دم کرتا ہوں، اللہ حاضر ری، آپ پر جو جن آیا ہوا ہے میں اس پر دم کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ بات آپ غور سے میری بات کو سماعت فرما لیں کہ یہ بھی حدیث مبارک میں ہے کہ انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین جیسے اس کی پیدائش ہوتی ہے، ایک جن اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اسی ہر انسان کے ساتھ ایک جن کی پیدائش کر دی جاتی ہے، جس کو میری معلومات کے مطابق کری کہا جاتا ہے، اس کا نام کری ہوتا ہے۔
اب اسی کری سے آپ جس کاہن کے پاس جاتے ہیں، جس جادوگر کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار میرا حساب لگو، میں پریشان ہوں، میرے یہ معاملات ہیں، لہذا بڑی پریشانی ہے، آپ میرا حساب کرو. تو وہ اپنے جن یا اپنے موکل کو کہتا ہے کہ اس کے پاس جو جن ہے نا کری، اس سے پوچھو کہ یہ کیا کیا کرتا ہے، اس کے کیا کیا معاملات ہیں. وہ کری جو ہے اس کو بتاتا ہے کہ یہ اس کے معاملات یہ ہیں، یہ کام کرتا ہے، اس وجہ سے پریشان ہے. وہ آ کر کے اس کو بتاتا ہے کہ یہ معاملات ہیں. پھر وہ پیر صاحب بتاتے ہیں، عامل صاحب بتاتے ہیں اچھا تیرے ساتھ یہ معاملہ ہے، تیرے ساتھ یہ معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں ہاں میرے ساتھ یہ معاملہ ہے. اچھا تیرے ساتھ یہ معاملہ بھی ہے؟ ہاں میرے ساتھ یہ معاملہ بھی ہے. اگلا پریشان ہو جاتا ہے یار اس کو پتہ نہیں کس نے بتایا. ماشاءاللہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں، بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں، اور ہم متاثر ہو جاتے ہیں. یہ میں آپ کو غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں، سچی بات ہے، صحیح بات ہے. ہم متاثر ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ بندہ پہنچا ہوا، اس کا حساب بھی 100% سچا ہے. وہ لکھ کر کے ہمیں 2-4 لکیریں مار کر کے دے دیتا ہے، اور ہم اسے گھول کر کے پیتے رہتے ہیں. شفا ہو یا نہ ہو وہ اپنی جگہ پر، لیکن معاملات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسی صورت میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ جن ہے، میں وہ جن نکالنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا ہاں میرے ساتھ جن ہے، میرے ساتھ جن ہے. یہ اللہ رب العالمین ہر انسان کے ساتھ جن کو پیدا فرماتا ہے، لیکن میرا جو جن ہے اس جن کو اللہ رب العالمین نے میری برکت سے میرا مطیع اور فرما بردار بنا دیا ہے. وہ میری بات مانتا ہے، وہ میرا کہنا مانتا ہے، وہ میری بات کو ٹالتا نہیں ہے. اسے مسلمان بھی بنایا ہے، اسے میرا فرما بردار بھی بنایا ہے. آیا تھا حضور کا علاج کرانے اور اپنا علاج کرا کے چلا گیا. حضور کا علاج کرنے آیا تھا اور اپنا علاج کرا کے چلا گیا. لعل اللہ یشفی، میں دم کروں گا اللہ آپ کو شفا دے گا. حضور نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں، میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں وہ حقیقی معبود ہے، وہ حقیقی معبود ہے. اب میں کیا کہہ رہا تھا کہ جملے کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، ہر کلمے کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لائن پڑھی نا، اس نے کہا کیا پڑھا؟ اعد کلماتی کا، یہ اس کلمے کو ذرا دوبارہ دہرائیے. حضور نے پھر فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. اس نے کہا اعد کلماتی کا، پھر دہرائیے. حضور نے فرمایا خیر جو ہے. اس نے کہا یہ کلمات آپ کی زبان سے سن کر مجھے مزہ آ رہا ہے، مجھے مزہ آ رہا ہے. 3 مرتبہ اس نے یہ کلمات سنے. کیوں؟ ان کلمات کی تاثیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل میں اتار دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آیا تھا آپ کا علاج کرنے کے لیے، لہذا ابایعک، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، علی الاسلام، اسلام پر میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیعت فرمایا اور انہیں دار اسلام میں داخل فرمایا. تو کیا کہہ رہا تھا کہ ہر کلمے کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے. میں اس پر پھر کبھی تقریر کروں گا، آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہر کلمے کی تاثیر ہوتی ہے، الگ سے موضوع ہے. ہر کلمہ اپنی تاثیر رکھتا ہے. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا، ان کے خاص دوست تھے. یعنی ایک دوسرے کی بات کو کبھی نہیں ٹالتے تھے. اگر حضرت ابو سفیان نے بول دیا تو حضرت عباس نے وہ کام کرنا ہے، اگر حضرت عباس نے بول دیا تو حضرت ابو سفیان وہ کرے گا. یعنی ایک دوسرے کی بات پر کمپرومائز نہیں، کوئی چون و چرا نہیں کرنا ہے. یہ خاص دوست تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام دشمنی مشہور ہے. اچھا یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کوئی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو،
تو ہم اس سے پہلے حضرت کا ضرور لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا ایمان ہے، وہ معزز ہیں، ہم اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ ہاں جی، وہ ایک ہے آپ نے سنا ہوگا، بلکہ ہمارے آج کے نوجوان جنریشن جو ہے اس کو بڑا پسند کرتی ہے، وہ انجینئر مرزا محمد علی، وہ کہتا ہے کہ جی مجھے بخاری اور مسلم شریف میں دکھا دو کہ کون سی حدیث میں کسی بھی صحابی سے پہلے حضرت کا لفظ لکھا ہوا ہو یا سیدنا کا لفظ لکھا ہوا ہو، حضرت کو چھوڑے سیدنا کا لفظ لکھا ہو۔ سیدنا کا مطلب ہمارا سردار، ہمارے معزز، ہمارے سردار، ہمارے سر کے تاج۔ کسی بھی روایت کے اندر کسی بھی صحابی کے متعلق سیدنا لکھا ہوا ہے تو نہیں، لہذا ہمارے لیے کوئی لازم تھوڑی ہے کہ ہم سیدنا ابو بکر صدیق کہیں یا سیدنا ابو ہریرہ کہیں یا سیدنا ابو سفیان کہیں یا حضرت ابو سفیان کہیں، ہمارے لیے کوئی لازم نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تم لوگ مولوی بڑے نا عجیب ہوتے ہو، تمہارے نام سے پہلے حضرت علامہ مولانا نہ لکھا ہوا ہو تو تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اشتہار میں تمہاری تصویر نہ آئے تو تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یار فلاں کا نام آیا، فلاں کی تصویر آئی، ہماری تصویر نہیں آئی، اور میرے نام سے پہلے حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ الاسلام فلانا فلانا لگتا ہے، میرے نام سے پہلے تو نہیں لگا ہے۔ آپ اپنے نام سے پہلے اچھے اچھے الفاظ کا انتخاب کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں، اور اگر کسی نبی کے محبوب صحابی کے نام سے پہلے اگر ہم سیدنا یا حضرت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ان کو جتنا آپ ان کا مرتبہ بیان کریں گے، ان کے جتنے بھی درجات کو بیان فرمائیں، ان کے لیے جتنے اچھے الفاظ کا استعمال کریں گے، دراصل وہ آپ کی آخرت کا سامان ہے، وہ آپ کی مغفرت کا سامان ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں حضرت ابو سفیان، اگرچہ ان کا اکثر زندگی کا دورانیہ عالم کفر میں گزرا، اسلام دشمنی میں گزرا، لیکن بات کیا ہے کہ جب ان کے ساتھ صحابی کا لفظ آ گیا تو اب پچھلی زندگی پر اسلام کبھی نہیں کہتا کہ تم پچھلی زندگی پر کلام کرتے رہو، نہیں، جب سے اسلام قبول کیا اب سے اس کی زندگی اصل یہاں سے شروع ہو رہی ہے، جب سے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، میں بات کہاں سے لے کے آیا تھا؟ عام الفیل، آپ کو وہ صورت سے تھوڑا سا مفہوم بھی سمجھایا۔ عام الفیل، جب ابرہہ ہاتھی لے کے آیا تھا حملہ کرنے کے لیے، اس سے 10 سال پہلے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب آپ سمجھیں، حضرت ابو سفیان کی ابرہہ کے حملے سے 10 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، اور اسلام دشمنی چلتی رہی، اور اس نے ہر موڑ پر دکھ پہنچایا۔ اب آپ دیکھ لیں طائف والوں کی جو تکلیف تھی، طائف والوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، طرح طرح کی تکلیفیں دیں، حضور حضرت عائشہ کو فرماتے تھے، عائشہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف جو دی ہے وہ طائف والوں نے دی ہے، لیکن طائف والے جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدینہ منورہ آتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال فرماتے ہیں۔ اخلاق نبوی کا تو یہ کمال ہے، اخلاق محمدیہ کا تو یہ کمال ہے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سمجھایا، لیکن یہ نہیں سمجھے۔ بالآخر وہی سچا دوست حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کام آیا، فتح مکہ کے 2 دن بعد یا 2 دن پہلے، فتح مکہ کے 2 دن بعد، بلکہ 2 دن پہلے، میرے خیال میں 2 دن پہلے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، لیکن اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافی سارے لیکچر دیے، تب جا کر کے پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام ایسا قبول کیا کہ پھر انہیں واپس پلٹنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، کبھی بھی ان کو ضرورت محسوس، کبھی ان کے دل میں خیال بھی نہ آیا کہ وہ دور اچھا تھا یا یہ دور اچھا تھا۔ خیر، زمانے جاہلیت میں 3 لوگ ایسے تھے کہ جن کی بات کو کوئی ٹالتا نہیں تھا، وہ بول دیں تو بس ختم،
ان میں ایک عتبہ تھا اور ایک جو ہے جس کو میں ٹرمپ کہتا ہوں ابو جہل تھا، اور تیسرے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تین زمانہ جاہلیت کے عرب کفار کے بڑے نمائندے سمجھے جاتے تھے، اور یہ بات کوئی بھی بات بولتے ہیں تو ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ فلاں نے غلط کیا فلاں نے غلط کیا، نہیں۔ اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کام تھا، ان کا یہ کام تھا کہ یہاں سے تجارت کا سامان، سب کے سامان بیچنے کے لیے لے کر کے یہ سواریوں پر لاد کر کے شام جاتے تھے۔ یہ بہت بڑے تاجر تھے اور بڑے زبردست قسم کے تاجر تھے۔ شام جاتے اور دیگر کئی ملکوں میں جاتے، وہاں سے تجارت کر کے واپس آتے، منافع کما کے واپس آتے، پھر اپنے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ان کا اکثر یہی طور طریقہ تھا، لیکن جنگوں کے اندر بھی ان کو کمال نام حاصل ہے، بہت بڑا نام حاصل ہے۔ یہاں مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ اب اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کا جو رویہ تھا، مسلمان ان سے بات نہیں کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں، صحابہ تھے نا، اسلام لائے لیکن مسلمان صحابہ ان سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، نہ ان کی طرف دیکھتے تھے، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ پچھلی تاریخ، ماضی کی تاریخ تو ان کے سامنے تھی کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا یہ کیا، تو صحابہ کرام ان سے بات نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دن جو ہے تھوڑا پریشان ہوئے، آ کر کے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نا مجھ سے بات نہیں کرتے، آپ ان کو سمجھائیں، نہ مجھ سے بات کرتے ہیں، نہ میری طرف دیکھتے ہیں، نہ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میں اسلام لے آیا ہوں، اب تو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تو میں کافر بھی نہیں رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر صحابہ کو سمجھایا، اور پھر آگے سنیے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری تین باتیں ہیں، وہ تین باتیں آپ قبول فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جو بھی باتیں ہیں آپ کہو، انشاءاللہ جو بھی پورا کرنے کے قابل ہوگی ضرور پورا کریں گے۔ عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح میں کفار کے لشکر کا ایک امیر مقرر ہو کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑتا تھا، تو اب میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے مسلمانوں کی طرف سے امیر بنا دیں، کمانڈر بنا دیں، تاکہ میں اب کفار کے سامنے، کفار کے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں اور میں اپنا بدلہ لے سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں مقرر کر دیا، ہم نے تمہیں مسلمانوں کا امیر بنا دیا، مسلمانوں کے لشکر کا سردار بنا دیا، جاؤ تم لڑو۔ اور پھر آپ نے کمال بہادری دکھائی۔ دوسری بات عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کو کاتب وحی بنا دیں، جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ دوسرے صحابہ کو بھی لکھواتے ہیں، ان کو بھی ان کی صف میں شامل فرما دیں، تاکہ وہ بھی آپ پر اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کو لکھ لیا کریں۔ اب آپ دیکھ لیں کن کی سفارش ہے؟ حضرت ابو سفیان کی سفارش ہے، اور حضور نے ان کو، حضرت امیر معاویہ کو، اپنا کاتب وحی بنایا۔ تیسری بات، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری گزارش یہ ہے کہ میری بیٹی حضرت ام حبیبہ، جس کو پورے عرب کے اندر حسن و جمال میں بڑی برتری حاصل ہے، خوبصورت ہے اور حسن و جمال میں کوئی کمی نہیں ہے، چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دوں۔ اے اللہ کے رسول، آپ کو قبول ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے قبول ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات آپ کو سمجھا دوں، حضرت ام حبیبہ کا نکاح حضور کے ساتھ پہلے ہو چکا تھا۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، نجاشی والا، نجاشی نے حضرت ام حبیبہ کا نکاح حضور سے کر دیا تھا، لیکن حضرت ابو سفیان تو فتح مکہ کے 2 دن سے پہلے اسلام قبول کر کے لائے۔ اب ان کا یہ کہنا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے نکاح میں عقد میں دینا چاہتا ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ نکاح تو پہلے ہو چکا ہے، نکاح تو پہلے ہو چکا ہے، اب ان کا یہ کہنا کہ
میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب علماء نے 3 وجوہات اس کی بیان کی ہیں، اس میں سے ایک وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا اور یہ سفارش کی یا رسول اللہ اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے حق میں دینا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول اب میں مسلمان ہو کر کے، پہلے کافر تھا اب مسلمان ہو کر کے اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، باقی نکاح پہلے سے ہو چکا تھا۔ اب یہ اسلام نہیں لائے تھے تو سیاسی دورے کرتے تھے، یہ جیسے کہ ہمارے آج کل ہوتا ہے سیاسی دورے کرنے کے لیے، سیاسی دورہ کرنے کے لیے یہ مکہ سے مدینہ منورہ آئے، سیاسی دورہ کر رہے تھے، تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تو حضرت ام حبیبہ پہلے سے موجود تھی مدینہ منورہ میں، یہ چکر لگانے کے لیے دورہ کرنے کے لیے آئے مدینہ منورہ میں، اور سوچا، یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن چونکہ موضوع کی مناسبت سے سوچا کہ اپنی بیٹی سے ملاقات کرتا ہوا چلے جاؤں، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائے، بلکہ حضرت ام حبیبہ کے حجرے میں تشریف لائے، ملاقات ہوئی، ملنا ملانا ہو گیا۔ اب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اندر جس بستر پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے تھے، اس جگہ پر حضرت ابو سفیان نے سوچا کہ یہ بستر بہت اچھا ہے، میں جا کر کے بیٹھ جاؤں، آرام کر لوں، تھکا ہوا ہوں۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی فلما ذهب ليجلس على فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت ابو سفیان نے چاہا کہ اس بستر پر بیٹھ جاؤں، تو حضرت ام حبیبہ نے توته دونه، حضرت ام حبیبہ نے کہا ابا جان ذرا ٹھہریے، رکیے۔ تو وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بستر لپیٹ دیا، بستر لپیٹ کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ باپ بیٹی کے گھر میں جائے اور اچھے سے بستر پر باپ بیٹھنا چاہے اور بیٹی اس کو منع کر دے تو کتنی تکلیف ہوگی، بہت تکلیف ہوگی کہ میری بیٹی نے یہ والا بستر میرے لائق نہ سمجھا، حالانکہ بیٹیاں تو یہ چاہتی ہیں کہ اچھے سے اچھے بستر کا انتخاب کریں، اچھے سے اچھے کھانے کا انتخاب کریں، تاکہ ہمارا والد ہم سے خوش ہو کر کے جائے، راضی ہو کر کے جائے۔ تو انہوں نے وہ بستر لپیٹ دیا اور سائڈ پہ رکھ دیا۔ حضرت ابو سفیان نے کہا بیٹی خیر تو ہے، تو نے بستر لپیٹ دیا، کیا میں اس قابل نہیں تھا؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا ابا جان بل ہوا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں آپ احترام کے قابل ہیں، لیکن یہ بستر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اس پر کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَنْتَ إِمْرَأٌ نَجِسٌ، وَأَنْتَ إِمْرَأٌ نَجِسٌ، اے بجان آپ کافر ہیں، اور کافر جو ہوتا ہے وہ پلید ہوتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے، وہ پاک ہو تب جا کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے قریب بیٹھ سکتا ہے، پھر اوپر بھی نہیں بیٹھ سکتا، قریب تو بیٹھ سکتا ہے لیکن نہ تو آپ قریب بیٹھ سکتے ہیں اور نہ اوپر بیٹھ سکتے ہیں، آپ تو کافر ہیں، ناپاک ہیں، ناپاک کے لیے ناپاک جگہ ہی ہوتی ہے، پاکوں کے لیے پاک جگہ ہوتی ہیں۔ اے ابا جان یہ بستر آپ کے لیے نہیں ہے، ہاں آپ اگر مسلمان ہوتے تو میں وہ بستر آپ کے لیے رکھتی۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا حیران ہوئے کہ دیکھیں میری لخت جگر ہو کر کے اپنے شوہر نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ تو بیٹوں کا ایسا ہونا چاہیے، اپنے شوہر کی بھی قدر کریں، اپنے والدین کی بھی قدر کریں، لیکن جہاں جو باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے صحابہ کے متعلق بد عقیدگی رکھتا ہو تو پھر بیٹی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ انہیں عزت دیتی پھرے۔ ہاں اپنی جگہ پر والدین کا مکان اپنی جگہ پر، ان کی عزت اپنی جگہ پر، لیکن جہاں دین کی بات ہے، جہاں اسلام کی بات ہے تو وہاں اسلام کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین جو کلمات عرض کیے ان کلمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔